اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری نشست زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے ہے اور جس میں کوشش ہوگی کہ زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے مختلف عناوین پر سیر حاصل گفتگو کی جائے تاکہ کوئی پہلو اس حوالے سے کوئی تشنہ باقی نہ رہ جائے، کیونکہ زکوٰۃ فطرہ کے متعلق بہت زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں اور بعض ابہامات اور بعض چیزیں بنا کسی دلیل کے ہمارے ہاں رائج بھی ہیں جن پر گفتگو کرنا ازحد ضروری سمجھتا ہوں۔ عزیزان محترم، ہم فطرہ یا زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں چند ایک عناوین کے تحت سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے اور ساتھ مشہور غلط فہمیوں اور ان کا تذکرہ اور تدارک کی کوشش کریں گے۔ زکوٰۃ فطرہ سنت ہے۔ ہمارے احادیث کے منابع میں زکوٰۃ فطرہ کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت شریفہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی حیدر کرار علیہ السلام نے اپنے خطبہ عید الفطر میں مخاطبین کو فرمایا تھا، ادو فطرتکم فإنہا سنت نبیکم، اپنا فطرہ ادا کرو چونکہ یہ تمہارے نبی کی سنت ہے۔ اور اسی طرح واجب کی تعبیر بھی کلام امام جعفر صادق علیہ السلام میں موجود ہے، گویا یہ ایسی سنت ہے جو واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ کتب احادیث میں بہت زیادہ احادیث زکوٰۃ فطرہ کی وضاحت پر موجود ہیں، جن میں مکمل احکام فطرہ، مقدار فطرہ، مصرف فطرہ کو بیان کیا گیا ہے، جس کی تفصیل کے لیے ہمیں کتب احادیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور اختصار کی وجہ سے ہم یہاں پہ انہیں نقل نہیں کر رہے۔ دوسرا عنوان، زکوٰۃ فطرہ کا وجوب۔ یہ بات یاد رہے کہ ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے کے بعد زکوٰۃ فطرہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں ایسے ہی نیت جیسے قربتاً الی اللہ عز و جل ضروری ہے، جیسے عام زکوٰۃ مال میں ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی ایک عبادات میں سے عبادت ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے کہا تھا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے، جیسا بھی ہو، یا اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، تو اس میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ زکوٰۃ فطرہ ہر اس شخص پر واجب ہوگا جو عید الفطر کی رات غروب کے وقت بالغ ہوگا، عاقل ہو، آزاد ہو اور مالی طور پر صاحب غنا ہو، صاحب ثروت ہوگا، صاحب دولت ہو، اس کے اوپر پھر واجب ہوگا۔ پس ایسا شخص جو فقیر ہو، یعنی جو سال بھر کے اخراجات برداشت کرنے کی سکت نہ رکھتا ہو، اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر بنیادی اور اساسی مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر غروب آفتاب سے قبل جو شخص بھی مذکورہ شرائط کا حامل ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ فطرہ واجب ہوگی، لیکن اگر غروب سے قبل ان میں سے کوئی شرط ختم ہو جائے تو وجوب زکوٰۃ فطرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اس سلسلے میں یہ بات ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص غروب آفتاب سے قبل وفات پا جاتا ہے تو اس کی ترکہ سے اس کا فطرہ بھی ادا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ شخص غروب آفتاب کے بعد شب عید کو فوت ہوتا ہے تو پھر اس کا اور اس کے اہل و عیال کا، جو اس کے عیالدار تھے، اس کی ترکہ سے ان سب کا فطرہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ تیسرا عنوان ہمارا ہے زکوٰۃ فطرہ کی مقدار اور اجناس جن سے فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ فطرہ کی مقدار۔ جو مکلف پر واجب ہے وہ 1 صاع یعنی 3 کلو گرام اپنا اور اپنے زیر کفالت تمام افراد میں سے ہر ایک فرد کا ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، جن اشیاء یا جن اجناس میں سے فطرہ کو ادا کرنا ہے وہ گندم، جو، چاول، کھجور، کشمش، مکئی یا دیگر وہ اجناس جو کھانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ اب ان میں احتیاط واجب ہے کہ جس شہر میں مکلف موجود ہے وہاں کی جو غالب غذا ہے اس کا انتخاب کرے، اور یہ احتیاط مستحب ہے کہ گندم، جو، کھجور اور کشمش غلات اربع میں سے جو غالب غذا ہوگی اس کا انتخاب کرے گا۔ یہاں یہ بات واضح طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ غالب غذا سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کی سال بھر زیادہ استعمال شدہ جنس کون سی تھی، بلکہ غالب غذا سے مراد شہر یا علاقے میں جو غالب جنس یا غذا رہی ہے اس سے زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا واجب ہے۔ اب اگر اس میں مکلف کو یہ اختیار ضرور ہے کہ یا تو خود بطور فطرہ اسی جنس کو دے یا اس کی قیمت کو بطور فطرہ دے سکتا ہے۔ ہاں، اگر قیمت کو اختیار کرتا ہے تو پھر احتیاطاً رائج الوقت نقدی
یا قیمت کے علاوہ یہ نہیں کر سکتا کہ جنس کی قیمت سے آگے کوئی اور جنس خرید کر اسے بطور فطرہ جیسے لباس وغیرہ لے کر دے دے، یہ درست نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی فقیر کو لباس نہ دیں، آپ لباس بھی دیں لیکن فطرہ کی رقم سے نہیں دے سکتے، فطرہ میں خود جنس یا اس کی قیمت ہی دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی جنس کو بطور فطرہ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو بھی جنس دینا چاہتا ہے وہ صحیح ہو، اس میں کوئی خرابی موجود نہ ہو، اسی طرح اس میں کسی قسم کی ملاوٹ موجود نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھا عنوان ہے زکوٰۃ فطرہ کا وقت۔ شب عید غروب آفتاب کے ساتھ ہی فطرہ کا وقت وجوب شروع ہو جاتا ہے اور ختم کب تک ہوتا ہے، اختتام کہاں تک ہے، اس میں تفصیل ہے۔ جو شخص نماز عید نہیں پڑھ سکتا یا پڑھنا ہی نہیں چاہتا تو اس کے لیے شب عید سے عید والے دن زوال آفتاب تک وقت ہے، اور جس شخص نے نماز عید ادا کرنا ہے اس کے لیے نماز عید سے پہلے زکوٰۃ فطرہ کو نکالنا واجب ہوگا۔ پانچواں عنوان ہے فطرہ کا نقل کرنا، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر فطرہ کو منتقل کرنا۔ اس میں احتیاط واجب ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں فطرہ کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، یا تو اپنے شہر میں اسے کوئی مستحق ہی موجود نہ ملے تو اس صورت میں بھی کسی دوسرے شہر کا انتخاب کر سکتا ہے جہاں مستحق موجود ہوں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یا کسی مرجع فقیہ تک پہنچانا، صورت میں ایک شہر کو عیال اور کا فطرہ اپنا اور ہر اس شخص دینا واجب ہے جو شب عید کے وقت مکلف کے اہل و عیال میں شمار ہوتا ہے۔ اب یہ بات غور طلب ہے کہ اکثر ترجمہ کرنے والوں کی وجہ سے یہاں زیادہ ابہامات پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ مترجمین نے عیال کا معنی کھانا کھانے والا کیا ہے، جس وجہ سے شب عید اگر کوئی بھول کر کسی کا افطار کروا دے تو اس کا فطرہ بھی افطار کروانے والے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ فطرہ کے واجب ہونے میں کسی کے ہاں کھانا کھانا معیار نہیں ہے، یہ بات قابل غور ہے۔ دوبارہ عرض کروں گا کہ فطرہ کے واجب ہونے میں کسی کے ہاں کھانا کھانا معیار نہیں ہے، بلکہ فطرہ ادا کرنے والے کا عیالدار ہونا، اس کے زیر کفالت ہونا معیار ہے۔ اس لحاظ سے اگر کسی کے زیر کفالت چھوٹا بڑا مسلمان کافر عزیز وقار میں سے کوئی بھی ہو، چاہے اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہو یا کسی دوسرے شہر میں زندگی گزار رہا ہو، لیکن ہو اس کے زیر کفالت، تو پھر کفالت کرنے والے شخص پر فطرہ ان سب کا دینا واجب ہوگا۔ دوسرا، مہمان کا فطرہ میزبان پر واجب ہے۔ اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت ہے، یاد رکھیے گا کہ اس میں وہی بات آ جائے گی کہ ہر مہمان کا فطرہ دینا ہوگا کیا؟ نہیں، بلکہ میزبان پر فقط اس مہمان کا فطرہ واجب ہے جو شب عید سے قبل شوال کا چاند نظر آنے تک میزبان کے ہاں ٹھہرے۔ اب اس میں جو ضروری شرط ہے، ہر مہمان کا نہیں بلکہ اس مہمان کا میزبان پر فطرہ دینا واجب ہوگا، بشرطے کہ وہ مہمان اس مہمان پر بھی میزبان کے زیر کفالت آنا بولا جائے کہ یہ جو مہمان ہے یہ میزبان کے زیر کفالت ہے۔ ہر مہمان کا فطرہ دینا واجب نہیں ہے، یعنی مہمان شب عید سے قبل یا بعد میں کافی مدت ٹھہرے کہ محسوس ہو کہ یہ فلاں صاحب کے ہاں رہتے ہیں۔ جب یہ کفالت کی لفظ اس مہمان کے اوپر بولی جائے تو پھر میزبان کے اوپر واجب ہوگا۔ لیکن بعض علماء کے نزدیک جو مہمان فقط شب عید ہی میزبان کے ہاں بسر کرے اس کا فطرہ دینا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور بات، شب عید کے بعد اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کا فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی عنوان میں اجیر یعنی مزدور کا فطرہ بھی آ جائے گا۔ کون سا مزدور؟ جسے کسی کام کی غرض سے رکھا گیا ہو، اس کا نان و نفقہ بھی مزدور رکھنے والے نے اپنے ذمے لے رکھا ہو، یعنی اس کا کھانا کھلانا، اس کا نان و نفقہ کا خیال رکھنا بھی
مزدور رکھنے والے نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، تو ایسے مزدور کا فطرہ بھی ادا کرنا مزدور رکھنے والے کے اوپر واجب ہوگا۔ لیکن اگر مزدور اپنے اخراجات خود برداشت کر رہا ہے تو اس صورت میں مزدور پر اپنا فطرہ ادا کرنا خود واجب ہوگا۔ 7واں اور آخری عنوان ہے مصارف زکوٰۃ فطرہ۔ زکوٰۃ فطرہ کے مصارف میں بھی زکوٰۃ مال کی طرح 8 ہی مصارف ہیں۔ زکوٰۃ فطرہ کے مصارف بھی زکوٰۃ مال کی طرح 8 ہی مصارف ہیں، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ فطرہ فقط مومنین میں سے جو فقراء و مساکین ہیں ان کو دیا جائے۔ اس میں ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ جو حقیقتاً فقراء و مساکین کے زمرے میں آتے ہوں انہیں زکوٰۃ فطرہ دیا جائے، لیکن جنہوں نے فقر کو اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے، جو کوئی اور کام کر سکتے ہیں اور خواہ ہوا ہے، انہیں زکوٰۃ فطرہ جسے زکوٰۃ فطرہ دیا ہے اس کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، شرابی، گنہگار اور جو اس رقم کو معصیت و گناہ میں خرچ کرے، ایسے شخص کو زکوٰۃ فطرہ نہ دیا جائے۔ ایک اور بات کہ غیر ہاشمی کسی ہاشمی یعنی غیر سید کسی سید کو زکوٰۃ مال کی طرح زکوٰۃ فطرہ بھی نہیں دے سکتا۔ ہاں، سید کسی دوسرے سید کو فطرہ دے سکتا ہے اور سید کسی دوسرے سید سے فطرہ لے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احتیاطاً ایک فقیر کو ایک فرد کے فطرہ سے کم نہ دیا جائے۔ ہاں، ایک فرد کے فطرہ سے زیادہ ایک فقیر کو دینا جائز ہے۔ سب سے اہم بات، اگر کوئی اپنے فقیر ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے زکوٰۃ فطرہ فقط اس صورت میں دیا جا سکتا ہے جب اس کے فقیر ہونے کا یقین حاصل ہو جائے، چاہے وہ یقین کسی گواہی کی صورت میں ہی کیوں نہ حاصل ہو، تو جب یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر ایسے فقیر کو فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ فطرہ دینے میں مستحب ہے کہ پہلے اپنے عزیز و اقارب میں سے جو مستحقین ہیں ان کو مقدم رکھا جائے، پھر اپنے پڑوسی، پھر اہل علم و فضل مستحقین کو ترتیب دی جائے۔ ایک بات اور، اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ فطرہ جسے بھی دیں اس کا مومن ہونا ضروری ہے۔ وہ شخص کہ جسے فطرہ دیا جا رہا ہے وہ صاحب ایمان ہو۔ انشاءاللہ عز و جل خداوند قدوس مکتب آل محمد کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق انیق سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔